السلام علیکم، میرا نام ریحان اللہ والا ہے. میں ایک ٹیکنالوجسٹ ہوں. مجھے تقریباً سمجھیے کہ 37 سال ہو گئے ہیں انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز کی دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں. جو ویڈیو والے ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے الفاظ میں یہ بھی آپ تک یہ گزارش پہنچا دیں. شکریہ. میرا نام محمد ابراہیم ہے. جیسے کہ مجھے آج یہ ٹائٹل ملا ہے ابراہیم ویڈیو والا، ریحان صاحب نے جو ہے دیا ہے. تو میری یہی گزارش ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اور گلگت بلتستان کی جو گورنمنٹ ہے، اسپیشلی سی ایم خورشید صاحب سے، کائنڈلی پورے گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ جو ہے فری کیا جائے. ناظرین، سب سے پہلے ریحان صاحب کو ہم اسکردو میں ویلکم کرتے ہیں اور گلگت بلتستان میں ویلکم کرتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں آپ کو جو ہے کیسا لگا لینڈسکیپ کے بارے میں اور اوور آل نیچرل بیوٹی کے بارے میں. تو ریحان صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ. اور آپ کو سر کیسا لگا اسکردو کا جو ہے لینڈسکیپ؟ بہت پیارا ہے، دنیا کی یونیک اسپیس ہے، سوئٹزرلینڈ کی طرح ہے. میں سوئٹزرلینڈ میں کافی گھوما ہوں اور بالکل سوئٹزرلینڈ کا لینڈسکیپ ہے. میں دسمبر میں بھی گھوما ہوں وہاں پہ، سمر میں بھی گھوما ہوں. اور میری خواہش ہے کہ یہاں کے جتنے بھی مکین ہیں، جو نوجوان ہیں، جو ایلڈرلی ہیں، ان سب کے کم سے کم ہر بندے کا 50 سے 100 فرینڈ ہونے چاہیے سوئٹزرلینڈ میں، کیونکہ ناروے میں، ڈنمارک میں، سویڈن میں. کیونکہ جس طرح سے یہاں پر سخت موسم ہوتا ہے اور لوگ گھبرا جاتے ہیں اس موسم سے کہ بھائی صرف 3 مہینے کام ہوتا ہے، اسکردو میں دسمبر میں ہوٹل بند ہو جاتے ہیں. جبکہ سوئٹزرلینڈ میں دسمبر کے اندر ہوٹل کا کرایہ 32,000 روپے ہو جاتا ہے. تو آپ اگر سیکھ لیں کہ یہ کیسے کرنا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اور کوشش سے انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے. ہمیں جس طرح سے ہم کتابیں پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ کسی نے اپنا علم اس میں ذخیرہ کر دیا، لیکن جو لیونگ کتابیں ہیں، زندہ کتابیں ہیں، جو کہ سوئٹزرلینڈ میں، سویڈن میں، ناروے میں، ڈنمارک میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں. ان سے ہمیں آج کے دور میں لنکڈ ان پر، فیس بک پر دوستیاں کرنی چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے ان کو تلاش کرنا چاہیے. ہوٹل کے یہاں پہ 5 بڑے مجھے اپارچونیٹیز نظر آئی ہیں. نمبر 1 ہوٹلنگ اور ہوٹل سے ریلیٹڈ، ہوٹل سے مراد جہاں رہنے کی جگہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس کا بھی جھکاؤ اس طرف ہو، اس کو کم سے کم 500 ہوٹل کے اندر کام کرنے والوں کو لنکڈ ان پہ ڈھونڈنا چاہیے، ان کی دوستی کرنی چاہیے. ہم 70% چیزیں اپنے پڑوسیوں سے اور اپنے دوستوں سے سیکھتے ہیں. صرف 10-20% ایسی ہوتی ہیں جو ہم کتابوں سے اور چیزوں سے سیکھتے ہیں. زیادہ تر ہم اگر کوئی ٹوپی پہنا ہوا ہے تو ہم بھی ٹوپی پہنیں گے، کوئی کپڑے شمیز شلوار پہنا ہے تو ہم بھی پہنیں گے، کوئی جینس پہننا شروع کر دے تو ہم بھی جینس پہننا شروع کریں گے. تو یہ ہم دیکھا داکھی میں انسان جو ہے چلتا ہے. تو اگر آپ کے سوئٹزرلینڈ اور دنیا بھر کے ہوٹلرز آپ کے دوست ہوں گے، اور جب آپ کی دوستی قریب پہنچے گی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ کچھ ان میں سے لوگ آپ سے ملنے آئیں گے. پھر ان میں سے کسی کا زیادہ آپ سے تعلق بنے گا تو کہے گا بھائی یہ میری زمین ہے، آپ ہوٹل بنا لیں. یہ ہمارا تیسرا دوست انویسٹ کرنا چاہتا ہے، چوتھا چلانا چاہتا ہے، چلو مل کے کچھ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے رشتے ہوتے ہیں، ایک گاؤں دوسرے گاؤں میں نارملی رشتے نہیں کرتا انٹل کہ وہاں دوستیاں اس کی رشتہ داری بن جائیں. تو جب رشتہ داری بن جاتی تو رشتہ بھی ہو جاتا ہے. کاروبار میں بھی اس طرح سے رشتہ کریٹ کرنا چاہیے، ہو کے رہ جاتا ہے. دوسری یہاں جو سب سے بڑی ایسٹ ہے پاکستان میں، میں نے حال ہی میں پڑھا کہ دنیا کا سب سے بڑا پینے کا پانی کا ریزرو کسی ملک کے پاس ہے تو وہ پاکستان کے پاس ہے. 5,000 ہمارے پاس گلیشیئر ہیں جن سے پانی نکلتا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ نلکا کھولو تو پانی نہیں آ رہا ہوتا ان شہروں میں. تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں. سر اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ کی بات کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. سب سے زیادہ ریزروائر آف واٹر ہے، اور ساتھ ہی انڈس ریور یہاں سے فلو ہو کے پورے مطلب نارتھ سے لے کے کراچی انڈس عربین سی میں جو ہے گرتا ہے. لیکن لائٹ دیکھا جائے تو یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہے. تو سر کائنڈلی اس حوالے سے کوئی سجیشن یا ریکمنڈیشن لائٹ کے حوالے سے؟ پانی جو ہے ویسٹ ہو رہا ہے سارا. جی، تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے پاس جو چشمے ہیں اور آپ کے پاس جو گلیشیئر کا پانی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو یہاں پر ہر گاؤں کو پانی کا برانڈ اپنا بنانا چاہیے. اگر چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں تو کرس کا گاؤں ہے، اگر یہاں پہ خبلو کا گاؤں ہے، سیلنگ کا گاؤں، تو ان سب کے اپنے واٹر فلنگ سٹیشنز ہونے چاہیے. پانی کی بوتلیں بھریں اور ساری دنیا کو بیچیں.
اگر نیسلے اور ایکوافینا اور پاکستان کے اندر پانی بیچ سکتا ہے تو آپ پاکستان سے باہر بھی پانی بیچ سکتے ہیں, پاکستان کے اندر بھی بیچ سکتے ہیں. لوگ قدرت سے قریب رہنا چاہتے ہیں, لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں, خرچ بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ ان کو بیچ ہی نہیں رہے. آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ پانی ہے, لے کے جانا لے جاؤ, اس کے لیے فلائٹ پکڑو, ٹکٹ خریدو یہاں, پھر پانی ملے گا. بھائی آپ بوتل میں بھریں بیچیں, تو آپ کے پاس ایک نیچرل ریسورس ہے, آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں. تیسرا جو یہاں پہ پانی سے ریلیٹڈ چیز ہے کہ آپ کے پاس ان لمیٹڈ ہائیڈرل پاور اویلیبل ہے. آپ نے گاؤں کے اندر دیکھا ہوگا کہ آٹا بنانے کی وہاں پر چکی لگائی ہوئی. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس میں سے 90% چکیاں بند ہو چکی ہیں. اچھا, چکی بنانے والے لوگ بھی موجود ہیں. بالکل. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس چکی کے اندر اوپر کا پتھر نکال کے وہاں ڈائنامو لگانا ہے, وہاں پہ بجلی بنانے کی مشین لگانی ہے جو کہ 25,000 روپے کی آتی ہے 3 کلو واٹ کی, 3.5 لاکھ روپے کی آتی ہے 50 کلو واٹ کی, 30 کلو واٹ کی. یہ آپ نے لگانا ہے. اب آپ نے 200 گھر جو آپ کے ہیں وہ بجلی فری میں ان کو حاصل ہو جائے گا. صبح سے شام تک پانی بہہ رہا ہے, آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں. تو آپ کو ہر چکی کی جگہ پر جنریٹر لگانا چاہیے جو کہ پانی سے چلے گا اور وہ بجلی آپ کو فری میں پیدا کرے گا. ابھی تک میں ایک دکان میں نے نہیں دیکھی جہاں پہ لکھا ہو کہ یہاں پر ہم مائکرو ہائیڈرل پلانٹ بیچتے ہیں. ہم نے ہر قسم کی دکانیں دیکھیں پورے بلتستان میں, نے انڈیا بارڈر تک گیا ہوں, کہیں مجھے دکان نظر نہیں آئی. کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ ریحان بھائی میرا بزنس جو ہے مائکرو ہائیڈرل کا ہے. بھائی کیوں نہیں کرتے؟ کیا چائنا سے لوگ آگے کریں گے آپ کے لیے؟ کراچی سے لوگ آگے کریں گے تو آپ ناراض ہو جائیں گے. تو آپ خود شروع کریں نا یہ کاروبار. شروع میں آپ کا نہیں چلے گا, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جائے. اور اس کے اندر آپ کو توجہ خود دینی ہوگی, بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں کہ باہر کا کوئی آ کے کرے گا. کوئی نہیں آتا. ہم ہی کو دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم غلام بن جائیں. کوئی آتا ہے جیسے ہم آج ایکوافینا کے اور نیسلے کے غلام بنے ہوئے ہیں, اور اسی کیونکہ آپ نے اپنا ایک آدمی نے اپنا برانڈ یہاں نہیں نکالا. برانڈ ایک دن میں نہیں بنتا. آپ بنائیں گے, 2-3 سال تک صبر کریں گے, اس کے بعد بچہ بڑا ہوتا ہے نا. یہ تھوڑی کہ بچہ کل پیدا ہوا بیٹا کل سے کما کے لے کر آؤ, ایسا نہیں ہوتا, ٹائم لگتا ہے. تو آپ کو مائکرو ہائیڈرل کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور آپ کے پاس ان لمیٹڈ بجلی اویلیبل ہے. آپ اس سے خود بنا ہی نہیں رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں بنا رہے ہیں, بس نہیں بنا رہے تو نہیں بنا رہے. تیسرے, یہاں پہ ہر گاؤں کے پاس ایک پہاڑ ہے, اور ہر گاؤں کے اندر روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, اور ہر گاؤں میں فالتو کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ پیورز بنائیں, ان پتھروں کو توڑیں, ان سے چھوٹے چھوٹے بلاکس بنائیں, اور ان سے اپنے پرائیویٹ روڈز بنا دیں. آپ کا پورا جو بلتستان ہے یورپ لگنے لگے گا. سارے یورپ کے اندر روڈ جو ہوتے ہیں چھوٹی گلیوں کے خاص طور پہ پیورز سے بنتے ہیں. لوگ ہاتھ سے بیٹھ کے کاٹتے ہیں پتھروں کو, جیسے یہاں کرتے ہیں. انہی پتھروں کو آپ نے صرف کاٹنا ہے, ان کے پیور بنانے ہیں, ان کو اکٹھا کرنا ہے, اس کے بجری ڈالنی ہے, مٹی ختم, اور روڈ تیار ہو گیا. اس پہ سے آپ ٹرک گزاریں, اس کے اوپر سے ٹرالا گزاریں, کچھ نہیں ہوتا اس کو. گلیاں تیار کریں. چوتھا, آپ کے پاس یہاں ماربل کی کسی کو پہچان بھی نہیں ہے لوگوں کو, تو مدرسے کے اندر, اسکول کے اندر میں ایک اور کتاب تیار کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کو پتہ ہو کہ کون سے پہاڑوں میں کون سا پتھر ہے, آپ دیکھ کے بتا سکیں یہ پتھر ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کے رول ماڈلز کون ہیں؟ پاکستان کی 4 یا 10 بڑے ماربل پروسیسر کمپنیز کون ہیں, کون انسان ہیں, ان کے نمبر ہوں گے اس کتاب میں, ان کی شکلیں ہوں گی کہ آپ ان کو فون کریں, ان کے پاس شاگردی میں جائیں. 1 کروڑ روپے میں فیکٹری لگ جاتی ہے. تو اگر ہر مدرسہ اور ہر اسکول کے اندر بچے تیار کیے جائیں کہ بھئی جب بچے آپ گریجویٹ کریں گے تو آپ کی اپنی فیکٹری ہوگی, 200 گھر ہیں, 1 کروڑ کو ڈیوائڈ کر لیں تو آپ کا بمشکل 5 لاکھ روپے پر گھر کاسٹ آئے گی ایک فیکٹری لگانے میں, ماربل پروسیسنگ کی. پورا گاؤں مالک بن جائے فیکٹری کا. ایک کو آدمی کو انچارج بنا دیں, اس کو تنخواہ دیں, چلو بھائی اپنی ماربل کی فیکٹری موجود ہے, ماربل بناؤ بیچو, پیور بناؤ بیچو. اس وقت پاکستان میں بڑی فیکٹری NV کریٹ کے پتھر پورے ملک میں لگے ہوتے ہیں, اسلام آباد, کراچی, لاہور, جہاں جائیں وہ NV کریٹ کا پتھر ہوتا ہے. بھائی اسکردو کا پتھر کیوں نہیں ہوتا وہاں پہ, جو آپ کا سستا والا پتھر ہے اس کو آپ یہاں سے ایکسپورٹ کریں, بیچیں اس کو بنا کے. نہیں بیچ رہے, ٹھیک ہے. پھر اگلا شعبہ ہے آپ کا فروٹس. یہاں پر آپ کے پاس ایپریکاٹ ہے, سنا ہے کہ ہر گھر کے پاس 40 درخت ہوتے ہیں اور سب غریب ہیں. تو اب میں اس کے لیے مجھے سمجھ میں آیا کہ بھئی میں ایک کتاب لکھ دیتا ہوں چھوٹی سی کہ ایک درخت سے 1 سال میں آپ 1 لاکھ روپے کیسے کما سکتے ہیں. تو آپ کے پاس 40 درخت ہیں اگر, تو آپ کے سال کے 40 لاکھ روپے کی آمدنی ہو گئی. آپ پھر ہم غریب کہاں سے رہے, آپ امیر ہو گئے. تو یہ وہ اپارچونیٹیز مجھے نظر آئی ہیں جن کو آپ لوگوں کو لوکل سطح کے اوپر بار بار بولنا پڑے گا, اور اس کے بار بولنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی یہ کام یہاں پر ضرور ہوگا.
سر میں اپنے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں، میں نے جو ہے ایجوکیشن اسلام آباد سے کمپلیٹ کی ہے، IR میں نے ماسٹرز کیا ہے، اور ٹورزم کے لیے جو ہے ولاگس وغیرہ بناتا ہوں، اسپیشلی جو فورنرس آتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں ڈاؤن ایریا سے، کراچی سے، اس طرح جو جتنے بھی باقی پروونسز سے آتے ہیں تو ان سے انٹرویو لے کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا تو یہاں پہ آتے نہیں ہیں، اور یہاں پہ نیچرل بیوٹی کے حوالے سے کوئی ڈاکیومنٹری مطلب مین اسٹریم میڈیا میں آپ کو کہیں پہ نہیں ملیں گے. تو میں نے یہی سوچا کہ یوٹیوب ایک مطلب ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو آپ اپنے ایریاز کو باہر کی دنیا میں ایکسپوز کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، اور باہر سے جو ہے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ سر آ سکیں. تو اس حوالے سے سر میں ویڈیوز جو ہے وغیرہ بناتا ہوں. اس حوالے سے مجھے اگر کوئی ٹپ آپ دینا چاہیں تو کائنڈلی. جی میرے لیے آپ کے پاس سجیشن یہ ہے کہ آپ اپنے بزنس کارڈ بنائیں. 1000 روپے میں 1000 کارڈ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے اوپر 4 کلر آگے ہوتے ہیں، 1 کلر پیچھے ہوتا ہے. اس پہ لکھا ہوگا کہ جی ویلکم ٹو گلگت بلتستان. میرا نام کیا، آپ کا نام؟ ابراہیم محمد ابراہیم ہے. میں یہاں کا ولاگر ہوں. اگر آپ اپنے ٹور کے بارے میں مجھ سے اپنی انٹرویو دینا چاہیں تو یہ میرا. سر جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں اکثر آپ لوگوں کو جو ہے موبائل دے رہے ہوتے ہیں مسجد کے امام کو، تو سر اس کے پیچھے کیا لاجک اور کہانی ہے؟ 2 کہانیاں ہیں. ایک تو کہانی یہ ہے کہ کوئی بھی مجھ سے موبائل لے سکتا ہے، کوئی بھی سے مراد ہے کہ اسٹوڈنٹ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، عورت ہو. اس کو کرنا یہ کہ میرے فیس بک پہ جانا ہے، میرے 500 دوستوں کو اپنا بنانا ہے، اور ان میں سے 10 کے ساتھ انٹرویو کرنا ہے، جیسے آپ کر رہے ہیں فیس بک لائیو پہ، تو میں اس کو گھر پہ اس کے موبائل پہنچ جائے گا. دوسرا یہ کہ جو ہمارے ملک کے مایہ ناز لوگ ہیں، ٹیچر ہیں، اگر ٹیچر مثال کے طور پہ ایک مدرسے کا ٹیچر ہے، اس کے مدرسے میں 600 بچے پڑھتے ہیں، ایک جمعے کا خطیب ہے، اس کے 500 لوگ آتے ہیں. اگر وہ صرف کیمرہ کھول کے فیس بک لائیو آن کر دے تو 50,000 لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ کا جو پیغام صرف 500 تک جانا تھا وہ 5,000 تک جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، وہ آدمی لڑک جائے گا، انتقال کر جائے گا، اللہ میاں کے پاس پہنچ جائے گا، ویڈیو پیچھے رہ جائے گی اور وہ تبلیغ جاری رہے گی، اس کی علم پیچھے رہے گا. تو جو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جو پیغام آپ کو ہم سے ملا ہے وہ آگے پہنچا دیں، تو وہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں تک کیوں نہ پہنچائیں جب وہ مفت میں ہوتا ہے. اب آپ کتاب لکھیں گے، چھپوائیں گے، بیچیں گے، بمشکل 1000 جائے گی. یہاں پہ تو ایک دن میں آپ 5-10 ہزار لوگوں تک پہنچ جائیں گے نا. تو علماء کے اندر کچھ تھوڑا سا ریزسٹنس ہے، کسی نے ان کو گائیڈ نہیں کیا ہے ابھی تک. تو میں ان کے پاس جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، ان سے پرانا موبائل لے لیتا ہوں اور کہتا ہوں بھائی یہ جمع کرا دو تو نیا لے لو. تو یہ کچھ زیادہ علماء کو نہیں دے رہا ہوں، 400-500 کو کوشش کروں گا کہ دے دوں، جا کے وہ انٹرنیٹ کا بھرپور استعمال کریں تبلیغ کے لیے، علم کے فروغ کے لیے. ایک مدرسہ ہے، وہ ایک مدرسہ کتنوں کو پڑھائے گا؟ 250 ملین کے ملک میں رہتے ہیں ہم، جس میں 100 ملین لوگ اسمارٹ فون چلاتے ہیں. تو ہمارا مدرسہ موبائل فون پہ کیوں نہیں ہے؟ ہماری مسجد، ہر مسجد کا ٹی وی چینل کیوں نہیں ہے؟ ہر مدرسے کا، ہر اسکول کا ٹی وی چینل کیوں نہیں ہے؟ بس نہیں ہے، کبھی کسی نے بتایا نہیں. تو میں ان کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یہ کام جو ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کو کرنا چاہیے، ٹیلی فون کمپنیز کو کرنا چاہیے، موبائل آپریٹرس کو کرنا چاہیے، موبائل فون کمپنی کو کرنا نہیں کرتے. تو میں اپنے حصے کا جو ایک وہ ہے نا، ایک چڑیا، ایک جنگل میں آگ لگی ہوتی ہے تو ایک چڑیا ہوتی ہے، وہ ایک قطرہ پانی کا لیتی ہے، اس پہ جا کے ڈال دیتی ہے. تو آگے ہاتھی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ کیا کر رہی ہے، اس سے کوئی آگ تھوڑی بجھے گی. تو وہ چڑیا جواب دیتی ہے کہ بھائی جب میں مر کے اللہ کے پاس جاؤں گی تو مجھ سے جب اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا، تو میں کہوں بھائی اللہ میاں آپ نے جو اتنی چونچ دی تھی اتنا پانی میں نے ڈال دیا. تو میری جتنی استطاعت ہے، میری جتنی وقت ہے، میں اس کو پورا کر رہا ہوں کہ کل کو میں مر جاؤں گا میرے سے حساب کتاب لیا جائے گا. تو میں اپنے حصے کا کام کر دوں کہ بھائی مجھے علم تھا کہ اس سے فائدہ ہوگا تو میں کر رہا ہوں. آج آپ آزاد چائے والا کو دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے میں آپ کی وجہ سے ویڈیوز بناتا ہوں. آج آپ ہشام سرور کو دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے میں آپ کی وجہ سے پڑھاتا ہوں. آج آپ سنی کو دیکھتے ہیں، آپ کو کہتا ہے میری وجہ سے پڑھاتا ہوں. تو اللہ کا شاہد جویا کو دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے جی میں آپ کی وجہ سے پڑھاتا ہوں. تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس ڈگر پہ چلے. لیکن پاکستان کو 250 ملین جو ملک ہے،
اس کو کم سے کم 1000 آن لائن ٹیچرز کی ضرورت ہے جو کہ اخروٹ کے بھی علم دیں. کوئی ایک سیب والا بن جائے, کوئی ایک اخروٹ والا بن جائے, کوئی ایک خوبانی والا بن جائے, کوئی ایک پانی والا بن جائے, کوئی ایک جنریٹر والا بن جائے, تو عام انسان کے پاس علم پہنچ جائے گا. اگر ایک عام انسان کے پاس علم پہنچ گیا کہ جنریٹر کیسے بنتا ہے, تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں بنانا بھی شروع کر دیں گے, اور جو وہ کچھ لوگ بنانا شروع کریں گے تو باقی جو لوگ بچ جائیں گے ان کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی بنانا شروع کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موبائل فون ایک بہت طاقتور چیز ہے, اور یہ بم کی طرح اس کی اندر انرجی ہے, جس کو ہم اگر چینلائز کر دیں تو اس سے لوگوں کو, ملک کو, قوم کو, دنیا کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور سر یہ والا کے پیچھے کیا کہانی ہے, اور مجھے بھی آپ ایک والا کا کوئی ٹائٹل آپ جو ہے کائنڈلی دے دیجیے گا. والا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی شاہد کو جانتے ہیں, اور شاہد کارپینٹر ہے تو آپ کو تو شاہد کارپینٹر کو بلا لو, ہے نا. کوئی پلمبر ہے تو کہیں گے شاہد پلمبر کو بلا لو. تو ہم اب یوٹیوب کے دور میں ہمارے پاس علم بہت ہے. تو اب فار ایگزامپل ہمارے ساتھی ہیں وہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں جی. تو اگر یہ بخاری والے بن جائیں تو جس کو بخاری شریف پڑھنی ہے وہ یوٹیوب پہ جا کے لکھے گا بخاری والا, تو ساری ہزاروں لاکھوں لوگ ان سے بخاری پڑھ رہے ہوں گے. اگر ان کا نام محمد ثاقب ہے تو محمد ثاقب تو ہزاروں نکل آئیں گے, وہ ڈھونڈنے میں مشکل ہوگا. تو اگر میں کہوں کہ یار میرے لیے چائے لے آؤ تو آپ کھلی ہوئی پتی بھی لا سکتے ہیں, لیکن آپ میں کہوں کہ یار ٹپال کی چائے لانا, تو وہ نوالا ہے نا, ٹپال کی چائے, ٹپال والی چائے. تو اسی طریقے سے اگر آپ اپنے نام کے ساتھ کوئی یونیک نام لگاتے ہیں, انٹرنیٹ کی دنیا میں ڈھونڈنا مشکل ہے نا. محمد اقبال ہزاروں ہیں, محمد حیدر ہزاروں ہیں, کیسے ڈھونڈوں میں آپ کو. تو اگر آپ کے ساتھ نام کے کوئی ایک ایسا, آپ اپنی زندگی میں ایک مشن بنائیں اور اس مشن سے نکاح کر لیں. جیسے لڑکی نکاح کرتی ہے تو اپنا نام بدل دیتی ہے, اسی طرح ہر مرد کو, ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے مشن کے ساتھ ایک نکاح کرے, نام بدل لے, اور روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اپنے مشن کو دے, اور وہ اپنے والا بن جائے گی. جی میں اس پاکستان سے, میں اس دنیا سے یہ پرابلم ختم کرنا چاہتا ہوں, میں غربت ختم کرنا چاہتا ہوں. تو میں غربت والا ہوں ایکچولی. تو میں دنیا سے غربت مٹانا چاہتا ہوں کہ جو ایکسٹریم پاورٹی ہے, کہ فضول میں لوگ پریشان ہیں کہ پیسے نہیں ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ پیسے آرام سے کما سکتے ہیں. ہوا سے لوگ ہوا بیچتے ہیں. آپ کو اگر کوئی مکہ کی ہوا دے 100 روپے کی بوتل میں, تو جو عمرے پہ نہیں جا سکتا وہ 100 روپے کی ہوا خریدے گا. ایسے ہی بالکل ایگزیکٹلی. تو اسی طرح سے بیچنے والا ہونا چاہیے, کچھ بھی بیچ سکتے ہیں آپ. تو والے سے مراد یہی ہے کہ آپ ڈٹرمن ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, آپ ڈٹرمن ہیں کہ میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اب یہ ہمارے ساتھ ترکی والا بیٹھے ہوئے, ترکی کے اندر جو پاکستانی ان کی مدد کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا نام ترکی والا آج سے. پہچان آسان ہونے کے لیے جنرل اسٹور کا نام ہے نا, خالی جنرل اسٹور لکھا ہو تو کون سے اسٹور پہ جائیں گے؟ بالکل ہزاروں ہیں. تو اس لیے یونیکنیس اپنے اندر کریٹ کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ویڈیو والا بنائیں. اس علاقے کی خوبصورتی کے اندر خاص قسم کی فوٹوگرافی چاہیے, ویڈیوگرافی چاہیے, ایڈیٹنگ چاہیے. اس طرح انٹرنیٹ سلو ہے, اس حساب سے آپ کو یہاں پہ لوگوں کو ویڈیو ایڈیٹنگ سکھانا چاہیے, یوٹیوبنگ سکھانا چاہیے. اور اگر آپ نے 1000 لوگوں کو سکھایا اور 10,000 روپے چارج کیے تو آپ کے 1 کروڑ روپے بن جائیں گے, تو کروڑ پتی بن جائیں گے. آپ بیگم کے پتی تو بن چکے ہیں. السلام علیکم, میرا نام ریحان اللہ والا ہے. میں ایک ٹیکنالوجسٹ ہوں. مجھے تقریباً سمجھیے کہ 37 سال ہو گئے ہیں انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز کی دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہوئے. شاید تھوڑے کم ہوئے ہوں گے, 35 ہو گئے ہوں گے. میں گلگت بلتستان میں جب آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ موٹر ویز نہیں ہیں, اور یہاں پر روڈ بہت ٹوٹے ہوئے ہیں. لیکن ایک روڈ ایسا ہے انٹرنیٹ سپر ہائی وے کا جو کہ بہت اچھا چلتا ہے, لیکن لوگ ذرا کنجوسی سے چلاتے ہیں, بار بار ڈیٹا بند کر دیتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو عام ذرا پیسے ہیں لوگوں کے پاس کم ہیں, جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان 12 ارب روپے کی ہر سال سبسڈی بھی دیتی ہے, جس میں گرین کی سبسڈی بھی شامل ہے. میری گزارش ہے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ سے کہ یہاں پر انٹرنیٹ کو اگلے 5 سال کے لیے مفت کر دیجیے. جہاں پر انٹرنیٹ کے اوپر ایڈیکس ہے, یوٹیوب ہے, خان اکیڈمی ہے جو کہ اردو میں اسکولنگ دیتا ہے, کالج دیتا ہے, یونیورسٹی دیتا ہے, تو ہم اس عمل کے ذریعے اس پورے علاقے کی قسمت بدل سکتے ہیں. یہاں پر لوگ گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, کاروبار شروع کر سکتے ہیں, ای کامرس شروع کر سکتے ہیں, اور وہ کریں گے انشاءاللہ. اور زیادہ تر لوگ نہیں کریں گے لیکن کچھ % کریں گے, اور ان کچھ کی وجہ سے اس علاقے کی زندگی بدل جائے گی. یہاں ٹورزم بہت آ رہا ہے, لوگ فوٹوز زیادہ پوسٹ کریں گے, ویڈیو زیادہ پوسٹ کریں گے,
تو میری التجا ہے, ریکویسٹ ہے, گزارش ہے, اور آپ اپنے اکنامسٹ سے بھی بات کیجیے کہ ٹوٹل آپ کا 7.5 لاکھ یہاں پہ لوگ رہتے ہیں. ان 7.5 لاکھ لوگوں کو اگر آپ نے 1000 روپے مہینے کا انٹرنیٹ دیا تو 7.5 کروڑ روپے بنیں گے, اور 75 کروڑ روپے بنیں گے. 75 سارے لوگ تو چلائیں گے بھی نہیں, ابھی تو اسمارٹ فون سب کے پاس نہیں ہے, تو شاید 35 کروڑ روپے بنیں گے. آدھے لوگ اگر چلائیں گے تو آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی چلا لیں گے. اس کے نتیجے میں جو آپ کو ریونیو ہمارے علاقے میں حاصل ہوگا ٹورزم کے ذریعے, علم کے ذریعے, لوگوں کے اندر ویلیو ایڈ کرنے کے ذریعے, وہ بہت اس سے زیادہ ہوگا جو ہم انویسٹ کر رہے ہیں. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ گرین کی سبسڈی کو کم کر دینا چاہیے اور انٹرنیٹ کی سبسڈی کو بڑھا دینا چاہیے, کیونکہ اگر انٹرنیٹ ہوگا, علم ہوگا, تو اپنے گرین یہ زیادہ اچھے طریقے سے خود ہی اگا سکتے ہیں, زیادہ کما سکتے ہیں, جو کہ یہ پہلے پاسبل نہیں تھا. الحمدللہ اب یہ چیز پاسبل ہے. تو میں اگین گزارش کروں گا چیف منسٹر سے, گورنر سے, پرائم منسٹر سے, پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب سے کہ پلیز اس کو کنسیڈر کیجیے کہ اس علاقے کی آپ کے پاس آج قسمت موجود ہے, آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. سیکیورٹی ریزنز جتنے تھے وہ آپ پورے کر چکے ہیں. ایس کام کی سروس پورے علاقے میں 4G بہت اچھی ملتی ہے, تو صرف اس کو آپ فری کرنا ہے. تو یہ میری گزارش ہے کہ آپ یہاں پر اس کو مفت کر دیجیے. میرے ساتھ ابراہیم صاحب بھی ہیں جو ویڈیو والے ہیں, ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے الفاظ میں یہ بھی آپ تک یہ گزارش پہنچا دیں. شکریہ. السلام علیکم, میرا نام محمد ابراہیم ہے. جیسے کہ مجھے آج یہ ٹائٹل ملا ہے ابراہیم ویڈیو والا, ریحان صاحب نے جو ہے دیا ہے. تو میری یہی گزارش ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اور گلگت بلتستان کی جو گورنمنٹ ہے, اسپیشلی CM خورشید صاحب سے, کائنڈلی پورے گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ جو ہے فری کیا جائے. اور اسپیشلی کمانڈنگ آفیسر SCO صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے, کیونکہ سارا کنٹرول SCO والے کرتے ہیں. تو انٹرنیٹ جو ہے فری کیا جائے تاکہ یہاں کے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی بھی جو لوگ ہیں ایزیلی انٹرنیٹ تک ایکسیس حاصل کر سکیں اور اپنے علاقے کو باہر کی دنیا میں اچھی طریقے سے ایکسپوز کر سکیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ ٹوریزم انہانس ہو, زیادہ سے زیادہ جو ہے پیپل یہاں پہ آئیں, لوگ یہاں پہ آئیں, اور خدا نے جو قدرت نے جو خوبصورت ایریا یہاں پہ اللہ پاک نے دی ہوئی ہے ان سے لطف اندوز ہو سکیں اور ان سے جو ہے انجوائے کر سکیں. وعلیکم, شکریہ. یہ گلگت بلتستان خصوصاً اسکردو دنیا کا پرامن خطہ ہے, بہت امن ہے, بھائی چارگی ہے. اسی چیز کے لیے سیاح بہت زیادہ آتے ہیں یہاں. جو بھی سیاح یہاں یا لوگ اپنا مہمان سمجھتے ہیں, ان کو اجنبیت محسوس ہونے نہیں دیتے. اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ پاکستان کو سہولت دینا چاہیے, انٹرنیٹ کی سہولت میں ہو, دوسرے کسی بھی صورت میں بھی ہو, تو یہ علاقہ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں ایک مثالی بنے گا. یہاں بہت زیادہ مواقع ہے سیاحت کے لیے بھی, باقی تمام جگہوں سے بلتستان اسکردو بلتستان میں بہت سیاحتی مواقع ہے. اس لیے آپ سب کو ہم یہاں اسکردو میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں. ہر قسم کی مہمان نوازی کے لیے ہم تیار ہیں. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ سر آپ کا, اور آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. آپ کو دیکھ ہی ہم جو ہے اسی طرح سیکھتے ہیں. ہم تو چھوٹے یوٹیوبر ہیں, آپ جیسے بڑے تو ہم ہیں نہیں, اور آپ کے جو ہے رستوں پہ چل کے ہم انشاءاللہ آپ کے لیول پہ انشاءاللہ ایک دن پہنچ جائیں گے. سر مجھ سے آگے جائیں گے, ہمیشہ آگے بعد میں آنے والا ہمیشہ آگے جاتا ہے. اس کے پاس جو ہے نا اسپورٹس کار ہوتی ہے وہ تیزی سے چلے آتا ہے. جو پہلی دفعہ روڈ پہ جاتے ہیں نا اس کو کھڈے بھی صاف کرنے ہوتے ہیں, روڈ بھی بنانا ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو. انشاءاللہ تعالیٰ شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے. آپ یہ محنت کر رہے ہیں, جہد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ایسے علاقے میں کر رہے ہیں جہاں یہ کوئی کام نہیں کر رہا. تو آپ کو بہت ساری مشکلات آئیں گی, لیکن اس مشکلات کو انجوائے کریں. جوائے میں رہتے ہوئے مشکلات کو جب کریں گے تو آپ کو وہ کیا کہتے ہیں, ایک میں کہیں شعر تھا کہ دھوپ بھی جو ہے نا وہ ٹھنڈی لگنے لگتی جب انسان جو ہے نا خوشی سے کام کرتا ہے. تو آپ خوش رہیں کریں, خوشی سے کام کریں. اس لیے نہ کریں کہ میں نے بہت پیسے کمانے, اس لیے کریں کہ یہ میری آرٹ ہے. کوئی دیکھے گا تو خوش ہوگا. 20 سال بعد 30 سال بعد آپ کے بچے, آپ کی تو پوتے, آپ کے پوتیاں دیکھیں گے, او میرا دادا نے ایسی زبردست ویڈیو بنائی تھی. اس کے لیے کریں اور بہترین کریں. پیسہ آپ کے پیچھے باندھی بن کے خود ہی آ جائے گا. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو. اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اور ہیو اے سیف جرنی ٹوورڈ اسلام آباد اور پھر وہاں سے آگے کراچی کی طرف. شکریہ.